اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہیں۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ بطور عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی 2 رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قما میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر لیں۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح ہو گئی۔ تو یہ پہلا طریقہ ہم نے مکمل طور پر آپ کو بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسرا طریقہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع، قوما، پہلے سجدہ، جلسہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور یہ آپ سنن ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تفصیل سے حدیث ہے۔ صلاۃ التسبیح ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سنن ترمذی میں ابواب الوتر باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح ایک باب باندھا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ترتیب سے باقی رکعت ادا کریں۔ یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں۔ جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں، اسے مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تمہیں ایک ایسی نماز کے بارے میں نہیں بتاؤں، ایک ایسی عبادت کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ کیا میں تم کو ایک ایسی خبر نہ دوں جو تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف ہو جائے؟ جس نماز سے تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ۔ تو آپ نے پھر یہ پوری نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور اس حدیث کو ترمذی شریف میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن متعدد طرق کے اعتبار سے یہ حدیث حسن بن جاتی ہے، لیکن حسن ہی نہیں بلکہ صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے۔
यानी एक चेन के हिसाब से ये ज़ईफ़ है, और मुतअद्दिद चेन जब मिल गया, मुतअद्दिद इसनाद जब मिल गई, तो ये हदीस तरक्की करके सही ले गैरही बन गई, और सही ले गैरही हदीस ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है। इस पर अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहता है, कोई शक नहीं रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, वो गलत कहते हैं। ये हदीस सही ले गैरही है, और सही ले गैरही हदीस से इस्तिदलाल करना बिल्कुल दुरुस्त है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को खूब शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब तक, सदका जारिया की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।